اسی طرح اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، دیکھیے گا فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، کہ ہم نے اس قوم کے لیے فرمایا کہ جاؤ دھتکارے ہوئے بندر ہو جاؤ۔ اچھا، اس واقعے کے اندر مختلف پہلو ہے جو ہم نے ذکر بھی کیے۔ ایک خاص پہلو جس کو میں سمجھا دیتا ہوں کہ شروع سے محققین علماء کے دو موقف رہے ہیں، دونوں کے دلائل بھی میں ذکر کر دیتا ہوں، پھر آخر میں بتاؤں گا سب سے زیادہ مضبوط قول کون سا ہے۔ کہ جس قوم کے بارے میں اللہ نے ذکر کیا یہود کی قوم تھی، کہ انہیں اللہ نے فرمایا تھا کہ دھتکارے ہوئے بندر ہو جاؤ، تو کیا وہ حقیقتاً بندر بن گئے تھے، انسانوں سے بندر بنا دیے گئے تھے عذاب الہی کے طور پر، یا یہ جو جملہ ہے اس سے مراد کچھ اور ہے؟ مراد یہ ہے کہ جسم تو انسانوں والا ہی تھا، لیکن ان کی حرکتوں کے اوپر اللہ نے فرمایا تھا کہ اب جانوروں والی زندگی گزارو، تو اس قوم نے جانوروں والی ایسی زندگی گزاری کہ وہ عبرت بن گئی تھی اپنے لیے بھی، اپنے معاشرے کے لیے بھی، سب کے لیے۔ جس تک علم جا رہا تھا سب کہتے تھے کیا حرکت کر لی، انسان ہو کر کیسے ان لوگوں نے اپنے اوپر خود ایک پھٹکار ڈال لی ہے۔ یہ دو موقف علماء کے کیوں بنے ہیں سمجھا دیتا ہوں، پھر یہ دیکھیں گے، جائزہ لیتے ہیں کہ مضبوط بات کون سی ہے۔ اچھا دیکھیے گا، ایک اصول ہے جو میں نے پہلے بھی سمجھایا آپ لوگوں کو، کہ تفسیر کے اندر قرآن پاک کا جو ظاہر ہے ہم اس سے اس وقت تک نہیں ہٹ سکتے جب تک ہمیں قرآن ہی اجازت نہ دے۔ اگر یہ سمجھ لیں کہ ہر ایک کو اجازت دے دی جائے کہ قرآن کے لفظوں کو گھما پھرا کے کہیں اور لے کے چلا جائے، تو وہ حشر ہوتا ہے جو آج کل مفسرین کتابوں میں مل رہا ہوتا ہے، کہ آج کل کے مفسرین کا حشر ہی یہی ہے کہ ان لوگوں نے قرآن کے ظاہر کو ایسا پلٹی دلوائی ہوئی ہیں کہ انسان بظاہر ایسے ہی لگ رہا ہوتا ہے کہ یار یہ تو قرآن کی تفسیر ہو رہی ہے، وہ مذاق ہو رہا ہے۔ قرآن چونکہ عربی میں نازل ہوا، اس کا جو ظاہری مفہوم ہے وہ ظاہری مفہوم ہی اخذ کیا جاتا ہے، اسی سے استدلال کیا جاتا ہے، مسلمہ اصول ہے۔ ہاں اگر اس ظاہری لفظوں سے ہم نے ہٹنا ہے، اس کے لیے دلیل اور اس کے لیے قرینہ خود قرآن ذکر کرے گا، بغیر قرآن کی دلالت کے ہم ایسا نہیں کر سکتے۔ جن علماء کرام کا یہ موقف رہا ہے کہ جس قوم کو اللہ نے ذکر کیا تھا کہ جاؤ تم بندر ہو جاؤ، چونکہ قرآن کے ظاہر الفاظ ہیں فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، ہم نے فرمایا تھا اس قوم کے لیے جاؤ دھتکارے ہوئے بندر ہو جاؤ۔ واضح سا مفہوم ہے، ہر بندہ سنتے ساتھ یہ سمجھ جاتا ہے کہ جب اللہ نے فرمایا بندر ہو جاؤ تو بندر ہو جاؤ، اور بندر ہونا مین بندر ہو جاؤ۔ جو ظاہری الفاظ ہیں اسی سے استدلال کیا گیا اور یہ نتیجہ نکلا، بڑا مضبوط بات ہے، یہ کمزور بات نہیں ہے۔ نمبر دو، جو خالق کائنات پر ایمان لاتا ہے ظاہر ہے اس کی قدرت پر بھی ایمان لایا، اور جب اس کی قدرت پر ایمان لایا تو یہ جس نظام سے ہم لوگ ایک مربوط ہیں، اللہ اس نظام کا محتاج نہیں۔ اسی لیے دیکھیے گا اللہ تعالیٰ نے اس نظام کو توڑ کے بھی دکھایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا، آگ نے اثر نہیں کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا وہ اژدہا بن جاتا، پھر عصا بن جاتا، کیسے جنس تبدیل ہو رہی۔ تو اللہ رب العزت کی چونکہ قدرت پر ایمان ہے، تو خالق ہونے کے ناطے وہ اس نظام کا محتاج نہیں، ہم محتاج ہیں۔ تو اللہ اگر کسی مخلوق کو عذاب دے اور مسخ کر دے، انسان سے بندروں میں بدل دے، کوئی بعید نہیں اللہ کی قدرت پہ۔ یہ ایک قول بن گیا علماء کرام کا، اور ہمارے یہاں پر پاکستان کے بھی ماحول میں آپ دیکھیں گے یہی راجع قول ذکر کیا جاتا ہے۔ لیکن اس کا ایک اور پہلو ہے، دوسرا پہلو یہ ہے کہ قرآن پاک کے ظاہر سے نکلنے کی بالکل ہمیں اجازت نہیں ہوتی۔ ہاں اگر اللہ ہی اشارہ دے دیں، اللہ ہی قرینہ پیدا کر دیں، اور واضح طور پر دلالت قرآن ہی دے رہا ہو کہ یہاں مراد ظاہر نہیں ہے بلکہ ہم کچھ اور سمجھانا چاہ رہے ہیں، اس کو سمجھو، اس کو فوکس کرو جو ہم سمجھانا چاہ رہے ہیں، تو قرآن ہی کے بیان کردہ اشارے سے ہم وہاں جا سکتے ہیں۔ اسے کہا جاتا ہے کہ اصحاب سبت کا جو مسخ تھا وہ حقیقی ہوا تھا یا مجازی طور پر یہ ایک کلام چل رہا ہے، سمجھانا کچھ اور چاہ رہا ہے۔ اچھا وہ کیا قرائن ہے جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ جو بندر کی اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا یا کچھ اور سمجھانا مقصود ہے، یا حقیقتاً انسانوں کو بندر میں بدلنا مقصود نہیں تھا؟ وہ یہ ہے، مختلف جگہوں پر یہ واقعہ قرآن میں آیا، اور بہت جگہ پر قرآن نے ذکر کیا اصحاب سبت کا واقعہ۔ لیکن میں جو قرینہ ذکر کر رہا ہوں کہ یہاں حقیقی مسخ نہیں ہوا تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی ایسی لعنت اور رحمت سے دوری ان کے لیے ہوئی تھی، ایسا عذاب ان پر مسلط ہو گیا، یہ قوم جانوروں والی زندگی گزارنا شروع ہو گئی۔ اور جانوروں والی زندگی سے مراد یہ کہ ہر طرح کی پابندی سے آزاد اپنے آپ کو کر لیا، شہوت پرستی میں لگ گئے، دنیا کے ہر قسم کے حرام کاموں میں لگ گئے، کفر میں لگ گئے، کہ اپنے ہی لیے اس قوم کا جینا محال ہو گیا۔ اور ہر شخص دنیا میں جو بھی اس قوم کے بارے میں جانتا تھا پھٹکار ہی ڈالتا تھا کہ یار یہ کیسے جانور لوگ ہیں کہ جن لوگوں نے زندگی اجیرن کر لی اپنی بھی اور دوسروں کی بھی۔ اچھا وہ آیت کا قرینہ میں ذکر کر دیتا ہوں، وہ یہ ہے، اللہ رب العزت نے ذکر کیا
سورہ نساء کے اندر یا ایھا الذین اوتوا الکتاب، اے اہل کتاب. اچھا یہ جو واقعہ ہوا تھا کونوا قردۃ خاسئین، یہ بھی چونکہ اہل کتاب کے ساتھ ہی تھا، انہی کی ایک بستی تھی. تو اللہ فرماتے ہیں اے اہل کتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معکم، ایمان لے کر آؤ جو ہم نے نازل کیا، جو تصدیق کر رہا ہے جو تمہارے پاس بھی ہے. من قبل ان نطمس وجوہا، قبل اس کے کہ اللہ کی طرف سے تمہیں سزا دی جائے اور تمہارے چہرے بگاڑ دیے جائیں. جملے پہ غور کیجئے گا، اللہ فرما رہے ہیں قبل اس کے کہ تم پر عذاب ثابت ہو جائے اور تمہارے چہروں کو بگاڑ دیا جائے. او نلعنہم کما لعنا اصحاب السبت، یا تم پر ایسی لعنت کریں گے ہم جیسی رحمت سے دوری کا حکم اللہ تعالیٰ نے اصحاب السبت والوں پر کر دیا تھا. آیت پہ غور کریں، اللہ نے فرمایا اہل کتاب ایمان لے کر آؤ، قبل اس کے کہ تم پر عذاب ثابت ہو، تمہارے چہرے بگاڑ دیے جائیں، یا تم پر ایسی لعنت کی جائے جیسے اصحاب السبت پر کی جائے، یا تمہارے چہرے مسخ کر دیے جائیں، یا تم پر لعنت کی جائے جیسے اصحاب السبت پہ اللہ نے لعنت کی. ارے اگر اصحاب السبت کا مسخ ہی ہوا تھا تو چہرے بگاڑنے پر عطف اس کا کیسے بیٹھا، یہ تو بتائیے گا. اس لیے کہ عطف واو کلمہ کے ساتھ نہیں آ رہا، عطف او کلمہ کے ساتھ آ رہا ہے، اور او کا کلمہ یا کا لفظ تقاضا کر رہا ہے کہ معطوف علیہ الگ چیز ہے اور معطوف الگ چیز ہے. یا تمہارے چہرے بگاڑ دیے جائیں یا تم پر ایسی لعنت کی جائے جیسی لعنت اصحاب السبت والوں پر کی گئی. اگر اصحاب السبت والوں کی بھی چہرے ہی بگڑے تھے، جسم ہی مسخ ہوا تھا، تو یہ عطف چہرہ بگاڑنے کے اوپر درست نہیں بیٹھتا. یہ آیت میں واضح قرینہ موجود ہے جو یہ بیان کر رہا ہے کہ اصحاب السبت والوں پر جو اللہ نے لعنت کی تھی وہ حقیقی مسخ کے طور پر نہیں کی تھی، بلکہ وہ لعنت ایسی تھی کہ وہ جانور بن گئے. اور جانور اور انسان کا فرق جو قرآن ذکر کرتا ہے وہ یہ کہ انسان ہمیشہ مناسب پابندیوں کے اندر رہتا ہے، دوسروں کے حقوق کا خیال کرنا، شہوت ہے اس کی بھی ایک حد اللہ نے مقرر کی ہے، کہاں پر آپ نے انتفاع کرنا ہے کہاں نہیں کرنا، فحش پہ پابندی لگائی، حقوق تلفی پہ پابندی لگائی. جانوروں میں ایسی پابندیاں نہیں ہوتی ہیں، جانور بالکل آزاد ہے، اس کے لیے کوئی حلال نہیں، کوئی حرام نہیں، کوئی ہیلے بازی نہیں، اس نے جو دل میں آنا ہے وہ کرنا ہے. یہی وجہ ہے کہ جس وقت اصحاب السبت ہیلے بازیوں کے اندر لگ گئے اور لوگوں کے سمجھانے کے اوپر بھی انہوں نے نہ سمجھا، اللہ نے فرمایا کونوا قردۃ خاسئین، ہم نے کہا ددکارے ہوئے جانور بن جاؤ. یہی وجہ ہے کہ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے بندر کا ذکر کیا، ایک جگہ خنزیر کا بھی ذکر کیا کہ اللہ نے فرمایا جاؤ خنزیر ہو جاؤ. وہ آیت بھی میں آپ کو پڑھ دیتا ہوں. اللہ نے فرمایا وجعل منهم القردۃ والخنازیر وعبدۃ الطاغوت، اور اللہ نے اس قوم میں سے لوگوں کو بندر بنا دیا، خنزیر بنا دیا، وعبدۃ الطاغوت، اور وہ لوگ کفر کی عبادت بھی کرنے لگ گئے تھے. اولئک شر مکانا واضل عن سواء السبیل، اور یہ نہایت قسم کے گمراہ ترین لوگ تھے. تو یہ جو قرینہ اللہ نے ذکر کیا کہ تمہارے چہرے بگاڑ دیے جائیں یا تم پر لعنت کر دی جائے جیسے اصحاب السبت کی، یہ واضح قرینہ موجود تھا کہ ان پر لعنت بطور مسخ کے نہیں ہوئی تھی. یہی وجہ ہے کہ بہت بڑا طبقہ محققین علماء کرام کا وہ یہ ذکر کرتا ہے کہ یہود کے اس بستی کا جس کا ذکر قرآن میں اللہ کر رہے ہیں وہ مسخ حقیقی طور پر نہیں تھا، وہ مسخ تھا ایک مجازی طور پر کہ انسان جانور بن جائے گا اور ایسی قوم ہوگی کہ ذلت اس کا مقدر ہو جائے گی، اپنے لیے بھی عبرت بن جائے گی، دنیا والوں کے لیے بھی عبرت بن جائے گی. یہ جو قول میں نے ذکر کیا دوسرا کہ مسخ مجازی تھا، یاد رکھیے گا یہ راجح قول ہے، دلیل میں زیادہ مضبوط قول یہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ عبرت کا حصول دونوں طرح ہو جاتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر ہم اس سے حقیقی مسخ بھی مراد لیں اس سے بھی عبرت کا حصول ہے، لیکن جو اللہ سمجھانا چاہ رہے ہیں ہم وہ نہیں سمجھ رہے. اس کی وجہ یہ راجح قول کیوں ہے؟ وجہ یہ ہے، غور کیجئے گا، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل ہونے کے بعد، میں نے آپ سے پہلے بھی کئی دفعہ یہ ذکر کیا ہے، سمجھایا بھی ہے، تورات نازل ہونے کے بعد کچھ تبدیلیاں آئی تھیں. اس سے پہلے اللہ کے رسول جب تشریف لاتے تھے پوری قوم کا فیصلہ یہی ہو جاتا تھا جس پر رسول تشریف لاتے تھے کہ عذاب اسی دنیا میں آ جاتا تھا، خلاص ہر کافر مر گیا، خلاص ہو گیا، اور اللہ کے رسول جو ہے ان کا غلبہ اللہ رب العزت دلاتے تھے. تورات نازل ہونے کے بعد پھر صورتحال یہ ہوئی تھی، پھر جہاد کو مشروع کر دیا گیا تھا، پھر اللہ کی طرف سے ایک ساتھ عذاب نہیں آیا بلکہ یہ عذاب آتا ہے رسول کی موجودگی میں بھی، پھر رسول کے بعد بھی، چونکہ قوم کو چھوڑ دیا جاتا ہے، پہلے قوموں کو چھوڑا نہیں گیا تھا، اب بھی جو قوم کو چھوڑا جاتا ہے مفت میں نہیں چھوڑا جاتا بلکہ ان کے اوپر تلوار ہمیشہ اتمام حجت کی لٹکی رہے گی. یہ کیا جب رسول چلے جائیں گے، رسول کی موجودگی میں بھی تلوار اٹھتی تھی، قتال ہوگا، کفار جہنم میں جائیں گے. اب جو قوم چھٹ جائے گی اور بعد میں چلے گی ان کے لیے بھی عند اللہ اتمام حجت کا قانون قیامت تک جاری رہتا ہے. اور یہ اتمام حجت رسول کے بغیر کیسے؟ وہ علماء کے ذریعے ہوتا ہے. ہر وہ شخص یا ہر وہ قوم جس پہ علماء کی طرف سے ایسی دعوت پہنچ جائے جیسی دعوت رسول دیتے تھے 100%،
اگر فرق آئے گا اتمام حجت قائم نہیں ہوتا۔ اگر لوگوں کی طرف سے، قوم کی طرف سے، علماء کی طرف سے ایسی دعوت لوگوں تک پہنچ جائے جیسی رسول نے دی تھی، حق بالکل واضح ہو گیا اور سامنے والا پھر انکار کے اوپر آ جائے، ہٹ درمی پر آ جائے، تو عند اللہ اتمام حجت کا قانون جاری ہوگا اور اس دنیا پر اس کے لیے عذاب ثابت ہو جائے گا۔ اور یہ عذاب بندر بنانے کی صورت میں نہیں ہوگا، قوم کی ذلت کی صورت کے اندر ہوتا ہے، جیسے اللہ نے اصحاب السبت کا ذکر کیا۔ یہ ہے اصل میں بات۔ اسی لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد اللہ نے اصحاب السبت کا واقعہ بھی ذکر کیا، اور قرآن میں بے شمار جگہوں کے اوپر ذکر کر رہے ہیں اصحاب السبت کا واقعہ، تاکہ اس چیز کو سمجھو۔ یہی وجہ ہے کہ اصحاب السبت میں رسول تو کوئی تھے نہیں، یہ قوم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد آئی تھی، کوئی رسول ان میں نہیں تھے، تو بھائی جب رسول نہیں تھے ان پر عذاب کیسے آیا؟ اور اللہ نے عذاب کا خود ذکر بھی کیا، وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ۔ اصحاب السبت والے نے جو ظلم کیا تھا، اس ظلم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے دردناک عذاب سے ان کی گرفت کر لی تھی، اللہ نے پکڑ لیا تھا ان لوگوں کو، ان کی سزا اس دنیا میں دی۔ بھائی یہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد تھے، اس بستی میں کوئی رسول تو ہے نہیں تھے، عذاب کیسے آیا؟ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا، رسول کے بغیر عذاب نہیں ہوتا۔ یہی چیز سمجھانی ہے، یہ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی، تو آج کل کے مفسرین ٹھوکریں کھاتے پھرتے ہیں۔ تورات نازل ہونے کے بعد پھر رسالت کا پیغام وہ رسول کے ذریعے پہنچے، رسول کے بعد پھر کسی بھی ذریعے سے کسی تک پہنچ جائے، اگر اسی طرح کا پہنچ گیا پیغام جیسے رسول کی دعوت تھی 100%، تو اس کے لیے پھر احکامات اللہ کی بارگاہ میں عند اللہ یہ فیصلے پھر جاری ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اب یہ سلسلہ قیامت تک رہے گا۔ اب اللہ دنیا میں کسی کو وحی نہیں کریں گے، جیسے کسی شخص کو اللہ نے نہیں حکم کرنا کہ تم جاؤ فلاں پر اتمام حجت ہوگی اس کا سر قلم کر دو، نہیں، لیکن عند اللہ اللہ کا قانون خود جاری ہو جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ تورات نازل ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلا ذکر کیا کہ جو بھی منکرین ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد جو منکرین آئیں گے، اب قیامت تک ان پر اتمام حجت کا قانون جاری ہوگا۔ یہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے باب میں بھی اللہ نے ذکر کیا کہ قیامت تک کے لیے وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت تک کے لیے عذاب کا سلسلہ جاری ہوگا۔ یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اعلان فرمایا تھا کہ اب قیامت تک کے لیے یہ پھٹکاروں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ اور یہ پھٹکار کیسے ہوگی؟ اب اس طرح نہیں ہوگی کہ اللہ کی طرف سے حکم آئے گا کہ فلاں کی گردن اڑا دو، اب آئے گا اللہ کی طرف سے جو قانون طے ہے اس حساب سے۔ یہی وجہ ہے کہ عبرت کا حصول سب سے زیادہ یہیں پر ثابت ہوتا ہے کہ یہ قوم کا مسک حقیقی نہیں تھا، مسک مجازی تھا۔ قوم ایسی ذلیل ہوئی کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ اسی لیے یاد رکھیے گا، اسی قانون کے تحت اگر آپ سمجھیں گے، آج ہمارے یہاں پاکستان میں بھی اگر آپ دیکھ لیں جو مسلمانوں کا حال، جو ہماری مجموعی حیثیت میں قوم کا حال ہے، وہ یہی ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے الفاظ پہ غور کریں۔ اللہ نے فرمایا فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ، اللہ تعالیٰ کا جو وعدہ، جو ذکر تھا، جو ان کو اچھی طرح پتا تھا، ان لوگوں نے جب بلا دیا، أَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ، ہم نے اس قوم کو صرف بچا دیا کہ جو ان کو روکا کرتی تھی۔ یہ رسول نہیں تھے، لیکن یہ پراپر دعوت دے رہے تھے ان کو، ان تک حق پہنچا رہے تھے، اور حق پہنچ رہا تھا ایز اٹ از، جیسے اللہ کے رسول پہنچاتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا ہم نے صرف ان کو نجات دے دی، باقی پوری قوم کو اخذنا، ہم نے گرفت کر لی، ذلت کے عذاب میں مبتلا کر دیا۔ تو اس قوم کے اندر ایسے لوگ موجود تھے جو ان کو دعوت باقاعدہ دے رہے تھے، اور وہ دعوت پراپر طریقے سے ان تک پہنچ رہی تھی۔ اللہ کی بارگاہ میں جب یہ قانون ثابت ہو گیا تو ان پر عذاب آ گیا، حالانکہ رسول تو تھے نہیں، لیکن یہ قیامت تک اب سلسلہ جاری رہتا ہے۔ ہمارے یہاں بدقسمتی ہوئی ہے کہ دیکھو جس قوم کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا وہ ہے کہ ہیلے بازیوں میں پڑ گئے تھے۔ ان ہیلوں کا بھی اللہ نے ذکر کیا، کانت حاضرۃ البحر اذ یعدون فی السبت اذ تأتیہم حیتانہم یوم سبتہم شرعا و یوم لا یسبتون۔ ہاں، جب وہ دن آتا جس میں ان کو ممانعت تھی شکار کرنے کی، اس دن اللہ کی طرف سے امتحان بھی تھا کہ شکار زیادہ آتا تھا، لیکن انہوں نے ہیلا کرنا شروع کر دیا، اللہ تعالیٰ کی حدود کو تجاوز کرنا شروع کر دیا، حدود سے ان کی گرفت ہو گئی۔ بظاہر اپنے تئیں سیر، ہم تو ہفتے کو شکار نہیں کرتے تھے، لیکن وہ شکار کرنا ہی تھا جو ہیلے بازیاں یہ کر رہے تھے۔ ان کو بہت سمجھایا گیا، نہیں سمجھے، قوم پر عذاب آ گیا۔ ہمارے یہاں کیا ہوا کہ ہمیں بھی اچھی طرح، پاکستان کے حالات کی ہمیں اچھی طرح پتہ ہے کہ چوری قرآن منع کرتا ہے، دھوکہ دہی قرآن منع کرتا ہے، حقوق تلفی قرآن منع کرتا ہے، ظلم کرنا قرآن منع کرتا ہے۔ یہ پیغام ہم سے زیادہ وہ جو حق تلفی کر رہا ہو نا اسے بھی پتہ ہوتا ہے۔ رشوت لینے والا وہ بھی کہہ رہا ہوگا یہ لینا بھی گناہ ہے بھائی، دینا بھی گناہ ہے۔ رشوت لینے والا جو ہے نا وہ اللہ کی پکڑ کے اندر آئے گا۔ ہر ایک کو سب چیزیں معلوم ہے، لیکن وہ سب کام پھر بھی کر رہا ہے۔
جان بوجھ کے کر رہا ہے، ہیلے بازیاں کر رہے ہیں، اور ہیلے بازیوں کے اندر ہمارے اہل علم طبقہ بھی ملوث ہو چکا ہے۔ زکوٰۃ کے ہیلے پوچھ لو جا کر کے، گلی گلی میں بیٹھے زکوٰۃ کے ہیلے، بلکہ خود اہل علم ہیلے کر رہے ہیں، کروڑوں روپیہ، اربوں روپیہ۔ اللہ کہتے ہیں الصدقات للفقراء، فقیروں کا حق ہے، لیکن ہم نے ان کروڑوں اور اربوں روپیوں کو ہر سال ہیلے بازی کر کے، فقیر مر رہا ہے تو مرنے دو، ہم نے لگا دی اپنے مدرسے پہ، ہیلے کر کے تنخواہیں لینا شروع کر دی، ہیلے کر کے مراعات لینا شروع کر دیے۔ سب کچھ ہمارے اندر یہاں ہو رہا ہے۔ دیکھیے گا، ہم نے اللہ کے احکامات کو تہس نہس کر دیا، پھر اللہ نے سود کو حرام کیا۔ ہمارے یہاں بدقسمتی ہے، سود کے ہیلے جتنے زیادہ بیان کیے جاتے ہیں آپ سے دیکھ لیں، بلکہ اہل علم طبقہ بدقسمتی کے ساتھ وہ سود کو ہیلے بازیاں کیا کرے، وہ قرآن میں بھی تحریف کر دے گا۔ وہ کہے نہیں سود صرف لینا منع، دینا منع نہیں ہے یار، وہ لینے والا گناہ گار ہوگا، آپ کرتے رہو، آپ بس سودی کے نظام کو آگے بڑھاتے رہو۔ جس وقت ہم لوگوں نے بھی اللہ کی حدود سے تجاوز کر لیا، یہ پوری قوم پاکستان کی بدقسمتی سے اسی عذاب الہی میں گرفتار ہے۔ کونوا قردۃ خاسئین، جانور بن جاؤ۔ پوری قوم جانوری تو بنی ہے، پوری قوم کے اخلاق اتنے گر گئے، اہل علم سے لے کر، عام بندے سے لے کر، پڑھے لکھے سے لے کر، آپ پورے پاکستان کی صورتحال اپنے سامنے رکھ، کسی کو کوئی خیال نہیں، حلال آ رہا ہے حرام آ رہا ہے، بس آنا چاہیے۔ ہر بندہ حرام میں ملوث ہے۔ آپ بڑوں کو دیکھ لیں، جو جتنی بڑی پوسٹ کے اوپر ہوگا اتنے حرام میں وہ زیادہ ملوث ہوتا ہے، جو جتنا چھوٹا ہے وہ بھی اپنے تئیں حرام کاموں میں ملوث ہوگا، وہ بھی چوری کرے گا، وہ بھی ڈکیتی کرے گا، وہ بھی دھوکہ دے گا لوگوں کو۔ اہل علم طبقے کو دیکھ لیں، مذہبی لحاظ سے وہ بھی دنیا جان کی نحوستوں میں ملوث ہے، ایک دوسرے کو کافر کہہ رہا ہے، ایک دوسرے کو بد مذہب کہہ رہا ہے، تو جہنمی، وہ کہہ رہا ہے نہیں تو جہنمی، تو کافر نہیں تو کافر۔ ابھی تھوڑے دن پہلے بھی واقعہ ہوا نا، خاتون جو ہے عربی لباس پہن، پوری قوم ایسے جانوروں کی طرح مارنے پڑ گئی، وہاں پر رائٹ ٹائم پر اگر پولیس نہیں آتی، یقین کرو صورت کو مار دیا جاتا۔ جانوری تو بن گئے، پوری قوم کونوا قردۃ خاسئین ہو تو گئی ہے۔ اور جانور کس کو کہا جاتا ہے؟ کون پابندیوں کا خیال کر رہا ہے؟ کون حلال حرام کا فرق سمجھ رہا ہے؟ ہر بندہ آزادانہ گھوم رہا ہے۔ بڑے پیمانے پر دیکھ لو، سیاسی لیول پر دیکھ لو، مذہبی لیول پر دیکھ لو، پوری قوم بندری تو بنی ہے، خنزیری تو بنی ہے، شہوت پرستی میں لگی۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے۔ بہرحال یہ میں نے دونوں موقف آپ کو اس لیے بیان کیے کہ زیادہ راجح قول یہ ہے، میرے نزدیک بہرحال یہ ہے، دونوں قول مضبوط ہیں، لیکن میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ کو پڑھیں گے، انہوں نے بھی ذکر کیا ہے لیس قول مجاہد ببعید جدا، انہوں نے ذکر کیا کہ دوسرا قول کہ جس میں یہ مسخ کا ذکر ہے یہ مجازی ہے، حقیقی نہیں، کہہ رہے ہیں یہ قول بھی کوئی بعید نہیں ہے، کہہ رہے ہیں لیکنہ خلاف الظاہر، لیکن کئی علماء کہتے ہیں یہ قرآن کے ظاہر سے نکلنا ہے، کہہ رہے ہیں وَلَيْسَتِ الْآيَةُ صَرِيحَةٌ فِي الْمَسْخِ، کہہ رہے ہیں لیکن آیت مسخ حقیقی کے اندر بھی صریح نہیں ہے۔ دونوں قول بڑے مضبوط ہیں۔ اسی طرح اگر آپ دیکھیں گے تو ذکر کرتے ہیں وَيُحْتَمَلَ أَن يَكُونَ بِتَيْسِيرِ عُقُولِهِمْ، کہہ رہے ہیں یہ بھی احتمال رکھتا ہے یہ واقعہ کہ ان کی عقلوں کو مسخ کیا گیا تھا، جسم کو نہیں، كَعُقُولِ الْقِرَدَةِ مَا بَقَاءِ الْهَيْكَلِ الْإِنسَانِ، کہ جسم تو ان کا انسانوں والا ہی تھا، حرکتیں جانوروں والی بن گئی تھی۔ وَهَذَا قَوْلُ مُجَاہد، یہ مجاہد کی ان سے ایک تفسیر آئی ہے، کہہ رہے ہیں کہ اس کی بڑی اہمیت ہے، یہ تفسیر بھی کوئی بری نہیں ہے۔ اس لیے آگے ذکر کریں وَالْعِبْرَةُ حَاصِلَةٌ عَلَى كِلَا الْاعْتِبَارَيْنِ، کہہ رہے ہیں دونوں معنی مراد لے لیں تو عبرت کا حصول بالکل ہوتا ہے، دونوں سے عبرت حاصل کی جا سکتی ہے، لیکن زیادہ عبرت کا حصول کس کے اندر ہے خود غور کر لیں کہ قوم اخلاقی لحاظ سے اتنی پست ہو جائے کہ پوری دنیا مذاق اڑائے، پوری دنیا ہنسے، پاکستانیوں تمہارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، پوری دنیا میں مذاق بنتا ہے ہماری بد اخلاقیوں کا۔ یہاں پر مذہبی لوگوں کو دیکھ لیں، یہاں پر دنیاوی لوگوں کو دیکھ لیں، ایک ہی عجیب قسم کی نوست پڑی ہوئی ہے، بہتری نظر ہی نہیں آتی۔ علماء تقریریں کر کر کے تھک جائیں، یہ آرام ہے، پھر بھی نہیں، پھر کرنا ہی کرنا ہے، مطلب بول بول کے تھک جائیں۔ مطلب میں اس کی مثال یوں دیتا ہوں، آپ تھوڑا غور کیجئے کہ ہمارے یہاں مزارات پر کتنی خرافات ہوتی ہیں۔ اچھا، جو طبقہ مزارات کے معاملات کو سپورٹ کرتا ہے، جیسے بریلوی مکتبہ فکر، باقی تو دیوبند اہل حدیث ہے وہ تو اتنا سپورٹ نہیں کرتے، لیکن بریلوی مکتبہ فکر کے بھی علماء کو اگر آپ تقریریں سن لیں، ہر تقریر کے اندر یقین کریں کہ وہ لوگوں کو کہہ رہے ہوتے ہیں یہ آرام ہے، یہ نہیں کرنا، فلاں نہیں کرنا، بلکہ میں نے یہاں تک بھی سنا بھائی قبرستان جاؤ یا مزار جاؤ، 4 ہاتھ پیچھے ہو کے کھڑے ہونا، لیکن آپ دیکھ لیں کسی عالم کی زبان میں کوئی اثر باقی رہا ہی نہیں ہے، یہ قوم ایسی جانور ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ کرے، یہ عبرت کا اصول زیادہ ہے
کہ ہم نے اگر اللہ رب العزت کے فرمان کو سمجھ کے سوچ کے بھی اس پر عمل نہیں کیا تو ایسی زندگی ہو جائے گی ذلت کا عذاب۔